تو وہی جانتے جو تو نے ہم کو بتایا ہے، جو تو نے علم دیا ہے۔ فرشتے جب اس سوال کے جواب میں ناکام ہو گئے، فیلئر ہو گئے، اس سوال کو ڈائیورٹ کرا حضرت آدم کی جانب۔ آدم ذرا تم بتاؤ، وعلم آدم الاسماء، اللہ کا قرآن کہتا ہے جناب آدم علیہ السلام نے قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھی سب کے نام بھی بتا دیے، سب کے کام بھی بتا دیے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہاں سے پتا چلا کہ ایک طرف پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ تھا، ایک طرف سینے میں علم دین کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ تب آواز آئی، فرشتوں دیکھتے کیا ہو، جھک جاؤ آدم کے علم کے آگے، جھک جاؤ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے اس کے آگے۔ اسی کو کسی دور میں علامہ مشتاق احمد نظامی نے کہا تھا، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے۔ ہماری ناخدائی کی حقیقت کوئی کیا جانے، زمین خشک میں اکثر چلا دی کشتیاں ہم نے، بے شک زندہ باد، سبحان اللہ۔ اکثر چلا دی کشتیاں ہم نے۔ ایک بات بتائیں حضرات، موت سب کو آنی، بولو آنی کے لیے آنی؟ میرا موڈ بن نہیں پا رہا چونکہ بڑی افراتفری کا ماحول ہے، ابھی سنیے۔ یہ بتائیں موت آنی کے نہیں آنی؟ ارے پورا مجمع بتائیے موت آنی کے نہیں آنی ہے؟ سارا مجمع بولیے موت آنی ہے۔ یہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کسی بھی مذہب و ملت سے کنیکٹڈ بندہ ہو، مگر موت پر ساری دنیا متفق ہے۔ میں جملے دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ موت تو سب کو آنی ہے پیارے، مگر سب کی موت برابر نہیں ہوتی ہے۔ انسان کتنے آئے اور چلے گئے، انسان مٹ گئے۔ یاد رکھو انسان وہ یاد کیا جاتا ہے جو پیچھے علم چھوڑ کے جاتا ہے۔ انسان دنیا سے جاتا ہے مگر اس کے کارنامے کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، اس کے کارنامے ہمیشہ اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ موت انسان کو آتی ہے، اس کی انسانیت کو نہیں آتی ہے۔ موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو نہیں آتی ہے۔ موت علماء تشریف فرما ہے، موت عالم کو آتی ضرور ہے مگر ان کے علم کو موت نہیں آتی ہے۔ موت متقی کو آتی ہے مگر تقوی کو نہیں آتی ہے۔ موت ولی کو آتی ہے مگر ولایت کو نہیں آتی ہے۔ موت شہید کو آتی ہے مگر شہادت کو نہیں آتی ہے۔ موت مدینہ شریف کی زمین پر 1400 برس پہلے کم و بیش سیدنا صدیق اکبر کو آئی تھی مگر صداقت آج بھی زندہ ہے۔ بے شک اعظم اب زمین پر چلتے پھرتے نظر نہیں آتے، عدالت کے ڈنکے پھر بھی بج رہے ہیں۔ عثمان غنی برزخ میں تشریف فرما ہے، سخاوت کے پرچم آج بھی لہرا رہے ہیں۔ مولا کائنات روایت نجف اشرف میں آرام فرما ہے مگر بہادری اور شجاعت آج بھی زندہ ہے۔ ابو حنیفہ بغداد کے چوراہے پہ تشریف فرما ہے مگر امامت آج بھی زندہ ہے۔ حضرت امام حسن جنت البقیع میں ہے، سیادت آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین کا روضہ کربلا شریف میں ہے۔ 2 برس پہلے میری بھی حاضری ہوئی کربلا شریف میں۔ کربلا کی گلیوں میں 2 روز تک گھوم کے تلاش کرتا رہا، کہاں گیا شمر ذی الجوشن، کہاں گیا خولی بن یزید، کہاں گیا سنان ابن انس، کہاں گیا یزید، کہاں گیا عمر ابن سعد، کہاں گیا عبید اللہ ابن زیاد۔ آپ جا کر کے دیکھئے گا، نہ آپ کو خولی ملے گا، نہ آپ کو شمر ملے گا، نہ آپ کو سنان ملے گا، نہ آپ کو عمر ابن سعد ملے گا۔ یزید بھی مٹ گیا، یزیدیت بھی مٹ گئی مگر حسین کا قبضہ آج بھی کربلا، بے شک زندہ باد، سبحان اللہ۔ آج بھی کربلا پر ملے گا۔ آج بھی جا کر کے دیکھ لیجئے، امام پاک کو پونے 1400 برس کے قریب ہو گئے، 1400 برس کے قریب ہو گئے مگر شہادت آج بھی زندہ ہے۔ غوث پاک بغداد میں آرام فرما ہے، غوثیت آج بھی زندہ ہے۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر کی پہاڑیوں کے درمیان دفنا دیا گیا مگر تبلیغ و اشاعت آج بھی زندہ ہے۔ نظام الدین دہلی میں آرام فرما ہے، جمال آج بھی زندہ ہے۔ علاء الدین کلیر میں ہے، جلال آج بھی زندہ ہے۔ امام احمد رضا بریلی کے سوداگران کی چھوٹی سی پتلی سی گلی میں تشریف فرما ہے مگر عشق رسول آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے کہ موت انسان کو آتی ہے، کارناموں کو نہیں آتی ہے۔ موت انسان کو آتی ہے، اس کی خوبیوں کو نہیں آتی ہے۔ موت عالم کو آتی ہے، اس کے علم کو نہیں آتی۔ بڑی تیزی کے ساتھ میرا وقت ختم ہونے کے قریب غور سے سنیے گا حضرات، علم حاصل کیجئے گا۔ سرکار کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اور حضور سے بڑا روئے زمین پر کوئی عالم نہیں دنیا میں پیدا ہوا۔ حضور عالم ما کانا وما یکون ہے۔ یاد رکھیے گا، علم ہی کی بنیاد پر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ میرے
نبی کو آج لوگ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ امی بمانا ان پڑھ، یعنی حضور تو پڑھے لکھے نہیں تھے. ہماری تحریک چونکہ عمل کی اصلاح کی بھی تحریک ہے، عقیدے کی اصلاح کی بھی تحریک ہے. اور سے سنیے گا، جس کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ کہ نبی ان پڑھ تھے، معاذ اللہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے، معاذ اللہ. غور سے سنیے توجہ کے ساتھ. سرکار تو 1400 سال پہلے ارشاد فرما کے حیات ظاہری سے رخصت ہو گئے. میرے نبی فرماتے حدیث پاک میں انما بعثت معلما، آقا فرماتے میں کائنات میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں کائنات میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے، جو خود پڑھا ہوا نہیں ہوگا وہ دوسرے کو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ بغیر پڑھے لکھے کو تو چپراسی کی نوکری نہیں ملتی ہے، نبوت کیسے مل جائے گی؟ رسالت قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء، قرآن میں سب کچھ موجود ہے. کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی بات قرآن کے اندر موجود ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض، زمین و آسمان میں کوئی غائب ایسا نہیں، کوئی چھپی ہوئی بات ایسی نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو. وما من غائبۃ فی السماء والارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کتنی آیتیں الحمدللہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا سکتا ہوں. اب مجھے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے، قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن کہاں ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. رب فرماتا ہے ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. نبی کے دل کو، قلب پاک کو وحی الہی کے لیے منتخب فرما لیا گیا تھا. اور مجھے حیرت ہوتی ہے سبحان اللہ کہ دیکھیے، جس کو آج مدرسے میں بیٹھ کے مولانا